حضرت ایاس بن معاویہ کہتے ہیں مثل الذین یقرؤون القرآن وہم لا یعلمون تفسیرہ، ان لوگوں کی مثال جو قرآن کے قاری تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے، قرآن کے حافظ تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے، ناظرہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے۔ ہمارے لیے تو اب ناظرہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اولادوں کو لوگ ABC میں لگا دیتے ہیں اور جو جنت کی بولی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جس سے کل قبر میں دیا روشن ہونا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے بچے وہ انگلش کے تو طوطے ہیں مگر باپ فوت ہو گیا تو اس بچے کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اپنے باپ کی نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو میں کیا پڑھوں گا، شرمندگی سے پوچھ رہا تھا۔ تو یہ قرآن مجید اس میں اس کو زبانی پڑھنا، دیکھ کے پڑھنا اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس سے آگے کا معاملہ کہ پتہ ہو کہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ کہتے ہیں مثل الذین یقرؤون القرآن، ان لوگوں کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن تفسیر نہیں جانتے، کمثل قوم جاءہم کتاب من ملکہم لیلا، ایسے ہے جیسے کسی قوم کے پاس رات کے وقت بادشاہ سلامت کا خط آ جائے۔ جس طرح پرانا ذرائع ابلاغ تھا کہ شاہی حکم نامہ پہنچا ہے شہر والوں کو اور قاصد آیا ہے شام کو اور بادشاہ سلامت کا لکھا ہوا خط اس کے پاس موجود ہے۔ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِصْبَاحٌ، شہر ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن خط پہنچ گیا ہے بادشاہ سلامت کا اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا خط آیا ہے۔ اب چراغ ہی کسی کے پاس نہیں کہ دیکھیں کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے۔ فَتَدَاخَلَتْهُمْ رَوْعَةٌ، سب گھبرا گئے، تشویش ہوئی، کیوں کہ پتہ نہیں خط میں ہے کیا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل تک کی گنجائش ہی نہ دی گئی ہو، خط میں لکھا ہو کہ پڑھتے ہی میرے دربار میں پہنچو کہ میں تم سب کو ایک ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے خط میں لکھا ہو کہ رات سے پہلے محاذ جنگ پہ پہنچو ورنہ جو پیچھے رہ جائے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ تو سب کو تشویش ہے کہ خط آیا ہے بادشاہ کا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیونکہ کوئی چراغ نہیں ہے۔ چراغ ہوتا تو ہم خط پڑھتے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے اور پورا شہر ایسا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چراغ ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ان لوگوں کو بتاؤ کتنی تشویش، نیند خراب اور رات کو بے چینی ہوگی۔ دوسری طرف مثال دے کر حضرت ایاس بن معاویہ نے کہا کہ معاشرے میں ہمیں جو قرآن ملا ہے یہ احکم الحاکمین کا حکم نامہ آ گیا ہے اور ماحول کے اندر جو علماء ہیں یہ ہیں معاشرے کا چراغ کہ جن کے علم کی روشنی میں وہ خط پڑھا جائے گا کہ رب فرماتا کیا ہے۔ اور اگر ایسی بستی ہو کہ جس میں کوئی مفسر ہے ہی نہیں، کوئی عالم دین ہے ہی نہیں، کوئی پڑھ کے بیان کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی آیات کا مطلب بتانے والا ہے نہیں، تو پھر وہ ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کسی کے پاس بھی کوئی دیا موجود نہیں، کوئی چراغ موجود نہیں۔ ایاس بن معاویہ کہتے ہیں وہ بستی والے، وہ شہر والے، وہ تو سارے بے چین ہو گئے، سب رات جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، بادشاہ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اور آج کا مسلمان اگر 80 سال کا بابا اس کو یہ شوق نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے تو پھر یہ اندھیرے کو اندھیرا سمجھ ہی نہیں رہا، اور پھر جو ادھر سے انعام لینے کے لحاظ سے تڑپ ہونی چاہیے یا مواخذہ کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ پھر دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ اس واسطے مثال دے کر حضرت ایاس نے اس چیز کو واضح کر دیا، فرمایا یہ رب کا قرآن سب سے بڑے حاکم کا خط ہے جو ہمارے گھروں میں پہنچا ہے۔ اب پڑھنا چاہیے کہ اس نے فرمایا کیا ہے، وہ ہمیں دن کے وقت کہاں بھیجنا چاہتا ہے، رات کے وقت کہاں بھیجنا چاہتا ہے، ہمیں شوال میں کہاں لے جانا چاہتا ہے، رمضان میں کیا کروانا چاہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ ہم جمعے کے دن کیا کریں، ہم اس کے علاوہ وقت کیسے گزاریں۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے
کہ چھوٹے سے بادشاہ کے آرڈر پر خط پر تو شوق ہو، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے خط پر کوئی شوقی نہ ہو، تو یہ تو مردہ دلی کی بات ہوگی۔ اب اگر شوق ہے تو پھر ہر بندہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی روشنی ملے تاکہ میں خود پڑھوں یا کسی سے پڑھوا لوں۔ یہ ہے وقت کا عالم، یہ ہے تمہارے محلے کا قرآن جاننے والا خطیب، یہ ہے کسی شہر کا وہ انسان جس کو علوم قرآن میں مہارت ہے، جو قرآن مجید کے مطالب کو، تفسیر کو بیان کر سکتا ہے۔ اپنے لیے عافیت جانو اس وقت کو کہ ابھی تمہیں قرآن بتانے والے، پڑھانے والے، تفسیر سکھانے والے مل جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا اور یہ لوگ ختم ہو گئے اور آگے اپنی نسلوں کو آپ نے تیار نہ کیا، تو پھر معاذ اللہ اس بستی والی صورتحال ہوگی کہ بادشاہ کا خط تو پہنچا ہے مگر رات اندھیری ہے، چراغ کسی کے پاس نہیں، اب کون بتائے کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے۔